السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، بچے کی پیدائش کے بعد بچے کا اچھا سا نام رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور بچوں کا اچھا نام رکھنا اس کو اولاد کا والدین پر حق قرار دیا گیا ہے۔ خاص طور سے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کا کوئی اچھا سا نام رکھے، اور اس سلسلے میں سب سے بیسٹ اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرے، اس کے سر کے بال منڈائے، بالوں کے وزن کے برابر اگر اللہ نے مال دیا ہے تو چاندی وغیرہ صدقہ کرے، اور بچے کا کوئی اچھا سا نام رکھ دے۔ یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ اب نام کیسا رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اچھے معنی اور اچھے مطلب والا نام رکھیے۔ اچھے معنی اور اچھے مطلب والے نام کا آپ کے بچے کی شخصیت پر بھی اثر پڑے گا، اور برے معنی اور برے مطلب والا نام رکھیں گے تو اس کا بھی آپ کے بچے کی شخصیت پر اثر پڑے گا۔ اس لیے اچھا نام اپنے بچے کا رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں حدیث شریف میں تعلیم آئی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ کے نام پر نام رکھنا چاہیے۔ جو انبیاء علیہ الصلوۃ گزرے ہیں، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت لوط، اسی طرح حضرت ہود، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، تو یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھنا یہ سب سے بیسٹ ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ یہ اللہ کے خاص مقرب اور چنیدہ بندے ہوتے ہیں، تو ان کے ناموں پر اگر ہم نام رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے کی شخصیت کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ یا پھر کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نام رکھے، یا پھر کسی تابعین، تبع تابعین، یا کسی اللہ والے کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھنا چاہیے۔ اور اگر لڑکی ہے تو کسی صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھے، یا پھر کسی جو نیک دل خاتون کے نام کے اوپر اپنے بچی کا نام رکھے، تو آپ جس نیت سے بھی جس خاتون کا یا جس صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام کی نیت سے اپنے بچے کا نام رکھیں گے، اس اعتبار سے اثرات اس بچے کے اندر انشاءاللہ مرتب ہوں گے۔ میرے عزیز اور دوستو، دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی برتتے ہیں۔ لوگ جب اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ سیلیبریٹی کون ہے، سب سے زیادہ مشہور کرکٹر کون ہے، سب سے زیادہ مشہور ہیرو کون سا ہے، سب سے زیادہ مشہور ہیروئن کون سی ہے، اس اعتبار سے اپنے بچوں اور بچیوں کا نام رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نے کسی ہیرو اور کرکٹر اور کسی سیلیبریٹی کے نام سے اپنے بچے کا نام رکھا اسی نیت سے، وہ نام چاہے کسی صحابی کا ہو، آپ کے بچے کے اوپر آپ کی نیت کے اعتبار سے ہی اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر جب بھی نام رکھنے کی ضرورت پیش آئے، آپ کوئی اچھا سا نام تجویز کریں، کسی نبی کا نام، کسی صحابی کا نام، کسی صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ اپنے بچے کے لیے تجویز کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن و اصدقها حارث و حمام، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، یعنی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو دو نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اللہ کو یہ دو نام بڑے پسند ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دو ناموں میں آدمی کی ابدیت ٹپکتی ہے کہ اللہ میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ جب جب بھی اس کا نام لیا جائے گا اس میں اللہ کا غلام ہونے کا اقرار ہوگا، اور اللہ کے بندہ ہونے کا اقرار ہوگا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں یا اللہ میں تیرا غلام ہوں۔ تو یہ دو نام اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہے۔ اور معنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے وہ دو نام ہیں، ایک حارث اور دوسرے حمام، حارث اور حمام۔ تو یہ دو نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے۔ حارث کہتے ہیں محنت اور جفا کشی کرنے والے کو، کھیتی کرنے والے کو۔ آدمی یہ دنیا کے اندر محنت جفا کشی کر کے یہ اپنی آخرت کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ معنی کے اعتبار سے بڑا سچا نام ہے کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کے اندر جو بوئیں گے وہ آخرت میں اس کو کاٹیں گے۔ اور حمام نام کا معنی ہوتا ہے بہادر کے، بہادر آدمی اور شجاع آدمی۔ تو بہرحال یہ دو نام معنی کے اعتبار سے بڑے سچے ان کو قرار دیا گیا ہے، تو آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے، صحابہ اور صحابیات کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھے، کسی کرکٹر یا کسی سیلیبریٹی کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھیے نام اور ایسا رکھے کہ جو استعمال میں بھی آتا ہو، کوئی ایسا نام، بالکل ایسا اجنبی نام کہ جس کے بولنے میں بھی دشواری ہوتی ہو اور جسے کوئی جانتا بھی نہ ہو اور مسلمانوں میں وہ مستعمل بھی نہ ہو، تو ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ لوگ ایسے ایسے نام لے کر آتے ہیں، ایسے ایسے ناموں کے معنی اور مطلب پوچھتے ہیں کہ عربی کی ڈکشنری میں آپ ڈھونڈیں گے آپ کو نہیں ملے گا، اردو کی لغت اور ڈکشنری میں آپ ڈھونڈیں گے آپ کو اس کا مطلب نہیں ملے گا، وہ نام کسی اور ہی زبان کا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، ایسے نام نہ رکھے۔ ٹھیک ہے، نام میں ندرت ہونا چاہیے، یعنی نام ایسا ہونا چاہیے
کہ جو لوگوں کے اندر وہاں پر اس علاقے میں اس نام کے لوگ کم ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب اس نام کے کم لوگ ہوں گے تبھی تو نام کا جو مقصد ہے، کیا مقصد ہے نام کا؟ معرفت اور پہچان کے لیے نام ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس نام کے لوگ کم ہوں گے تو تبھی وہ معرفت اور پہچان کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو نام میں ندرت ہونی چاہیے، لیکن ندرت کے چکر میں بالکل اٹ پٹا نام رکھ دینا، کوئی ایسا نام رکھ دینا کہ جو بھی نام لے اس کو ہنسی آ جاوے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے۔ اس سلسلے میں ایک غلطی جو کی جاتی ہے اس کو بھی سمجھ لے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کا نام رکھنے کے لیے اس کی تاریخ پیدائش اور اس کے پیدائش کے وقت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اس لیے باقاعدہ جب لوگ آتے ہیں نام پوچھنے کے لیے، ہمارے ساتھ بھی ایسا بارہ ہوا ہے کہ لوگ جب اپنے بچے کا نام رکھنے کے لیے، نام پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے کی پیدائش بدھ کے دن ہوئی ہے اور فلاں فلاں وقت تھا، اور بچے کے والدہ کا نام اس لفظ سے شروع ہوتا ہے، باپ کا نام اس لفظ سے شروع ہوتا ہے، اس حرف سے شروع ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے بچے کا نام رکھنے میں۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح سے عقیدہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، اسلامی عقیدہ نہیں ہے کہ اس کی تاریخ ولادت اور اسی طرح اس کی پیدائش کے وقت کا خیال رکھ کے ہی نام رکھا جائے، ایسا بھی کچھ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں اس کی اصلاح ضروری ہے میرے عزیزوں اور دوستوں۔ تو آپ ان مسائل کو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔